فیئر بیسیکلی دیکھیں اٹس نیچرل کہ جب بھی آپ اٹیمپٹ اسٹارٹ کرتے ہیں تو یہ کسی بھی کینڈیڈیٹ کو، چاہے ہم بھی ہیں، ہم آج اگر آفٹر کلیئرنگ سی ایس اس پوائنٹ پر ہیں تو ہم بھی جب پریپریشن کرتے تھے تو ہمیں بھی فیئر ہوتا تھا کہ نہیں ہوگا. اکثر آپ کو تھاٹس آتی ہیں کہ میں بہت زیادہ ٹائم اسپینڈ کر رہا ہوں اسٹڈیز میں کسی کینڈیڈیٹ کو، بٹ میرا نہ ہوا تو. بٹ یہ ایک نیچرل پروسیس ہے، یہ کوئی ایکسیپشنل چیز نہیں ہے. فیئر ایک نیچرل پروسیس ہے کہ آپ کو ہوتا ہے، بٹ آپ کی ول کتنی ہے، آپ کتنے کنسسٹنٹ ہیں، تو آپ نے اس کو اوور کم کرنا ہوتا ہے. اور دیکھیں جتنا بھی فیئر ہے، یہ چیزیں آپ کنسسٹنٹ رہیں گے، ریگولر اپنی اسٹڈیز کو کنٹینیو رکھیں، تو میرا خیال ہے کہ الٹیمیٹلی ان شاء اللہ تعالیٰ یو ول ڈیفینیٹلی اچیو یور گول. اچھا، کچھ اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ یہ کرتے ہیں کہ جب سی ایس کا پیپر اٹیمپٹ کر رہے ہوتے ہیں تو پہلے ہیڈنگس دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اینڈ پر ایک ہیڈنگ دے دیتے ہیں کریٹیکل انالیسس. سو یہ سب سے رانگ اپروچ ہے کہ دیکھیں آپ کا جو پیپر آنسر آپ جو لکھ رہے ہیں دیٹس آل اباؤٹ کریٹیکل انالیسس. کریٹیکل انالیسس اٹس اے ویری سمپل تھنگ. کریٹیکل انالیسس مین وین یو آر کمپیئر ایک پرٹیکولر ٹاپک آپ سے پوچھا ہے. میں سمپل ورڈز میں کہ چلیں وہ اسٹوڈنٹس جو بہت بگنرز ہیں کہ لیٹس سے somebody says کہ آئی ایم ناٹ اے گڈ پرسن، اور اب کسی نے میرے بارے میں یہ اسٹیٹمنٹ دی تو آپ ایک مجھے نہیں جانتے، آپ اس کو کیسے اس اسٹیٹمنٹ کو ویریفائی کریں گے؟ آپ کسی سے ملیں گے، مے بی سم ادر پرسن سے کہ ہی از اے گڈ پرسن. تو اب ایک کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم اے گڈ پرسن، ون پرسن از سیئنگ آئی ایم ناٹ اے گڈ پرسن. سو اب جب آپ ملٹیپل لوگوں سے ملیں گے، جب آپ جس جگہ لیٹ سے کہ آپ سراؤنڈنگ میں جو جس جگہ ورک کرتے ہیں، تو آپ کو ایک اوپینین ملے گی ایکچوئل کہ کیا چیز ہے. اسی طرح کوئی بھی چیز ہوتی ہے، اس کی پازیٹیو سائڈ ہے، اس کی نیگیٹو سائڈ ہے. تو آپ اس چیز کو آپ نے جتنا زیادہ آپ اس پہ پڑھیں گے، کمپیریٹیو آپ اس کی اسٹڈی کریں گے، تو آپ کا آٹومیٹکلی آپ کا انالیسس جو ہے آپ کا ڈیولپ ہو جائے گا. دیکھیں اب تو سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے، لیپ ٹاپ نہیں ہے تو موبائل ہے، آپ اس میں یوٹیوب دیکھیں، اس میں آپ کو اتنا انٹرنیٹ گوگل ہے، آپ اس میں چیزیں سرچ کر لیں. تو الٹیمیٹلی پڑھنا تو آپ نے خود ہے. ایون یہ اکیڈمیز بھی جو ہیں تو یہاں پر آپ کو یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ کی طرح ہی جو باقی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے، ایٹ لیسٹ آپ کو بیسک گائیڈ لائن مل جاتی ہے. بٹ ایٹ دا اینڈ کیا جتنے اکیڈمیز میں پڑھتے ہیں وہ سب کلیئر ہو جاتے ہیں؟ تو جو چیز میٹر کرتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سسٹمیٹکلی چل رہے ہیں، آپ اپنے خود سے اسٹڈی ہارڈ ورک ایگزرٹ کریں، اور الٹیمیٹلی ایٹ دا اینڈ اونلی ہارڈ ورک پریویلس. تو آپ کی ہارڈ ورک اور آپ کی کنسسٹنسی جو ہے یہ پریویل کرتی ہے، اور جتنا آپ سسٹمیٹک اسٹڈی کرتے ہیں ان اے ویل آرگنائزڈ وے تو آپ ان شاء اللہ تعالیٰ سی ایس ایس. میں تو بار بار یہ کہتا ہوں اسٹوڈنٹس کو کہ پاکستان میں سی ایس ایس سے ایزی کوئی ایگزام نہیں ہے. اسکورنگ دیکھیں، اسکورنگ میں نا 2-3 فیکٹرز آ جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ایک سبجیکٹ آپ نے آؤٹ آف دا بلو کسی نے کہا کہ یہ بڑا اسکورنگ ہے، آپ نے اس کو رکھ لیا، بٹ آپ کا اس میں انٹرسٹ نہیں ہے، آپ کا اس میں بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اور تھوڑا سا وہ سائنٹیفک ہے کہ اس میں لیٹ سے اس پرٹیکولر. اب لیٹ سے کہ مجھے ایک کینڈیڈیٹ ہے، اگر اس نے 200 میں سے 190 مارکس لیے ہیں فزکس میں، اینڈ ہی ریکمینڈس می کہ جی فزکس میں بہت زیادہ اسکور ہے تو آپ آپٹ کر لیں، تو دیکھیں اس کے لیے ایک پرائر بیک گراؤنڈ ضروری ہے. تو آپ اس طرح نہیں کر سکیں گے. اب میتھمیٹکس ہے تو کچھ سبجیکٹس ہوتے ہیں جو بڑے جنرل ہوتے ہیں، جو یوزلی اسٹوڈنٹ آپٹ کرتے ہیں. آئی آر ہے، پولیٹیکل سائنس ہے، کرمنالوجی ہے، سوشیولوجی، اینتھروپولوجی، یا اس ٹائپ کے جو سبجیکٹس ہیں، تو ان میں کوئی بھی کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ اس کو ایزیلی جو ہے اپنا ایپٹیٹیوڈ ان میں ڈیولپ کر سکتا ہے. بٹ تبھی جب وہ اس کو پراپر جو نوٹس اویلیبل ہیں، جو گائیڈ بکس ہیں، یا سلیبس آؤٹ لائن ہے، سی ایس ایس کی ریکمینڈیڈ بکس ہیں، ان کو اگر وہ ایک دفعہ جس ان کا اوور ویو کر لے. دیکھیں ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے، انیشیٹو اسپیشلی فار جس طرح آپ نے کہا کہ جو بیکورڈ ایریاز سے ہیں، یا جہاں پر کوئی ایسا موڈ نہیں ہے ان کو کہ وہ انٹریکٹ کر سکیں، یا ان کے مائنڈ میں جو کوسچنز ان کو باگل کرتے ہیں کہ وہ ان کوسچنز کے آنسرز جو ہیں ان کو، تو وہ یہ جو آپ اس طرح کے پروگرامز کنڈکٹ کرتے ہیں اسپیشلی ود دوز کہ جنہوں نے سی ایس ایس کلیئر کیا اور اس کے بعد اپنے ڈیزائرڈ گروپس میں جن کی الوکیشن ہوئی، تو ہر کسی کی اپنی ایک ڈفرینٹ سکسیس سٹوری ہے، ہر کسی کی ایک انڈیویجویلٹی ہے، ہر کسی کی اپنی ایک ڈسٹنگوشنیس ہے کہ جس کو آپ جس سے بھی آپ لیٹ سے آپ انٹرویو کریں گے ان کی ڈفرینٹ اپروچ ہوگی. تو ان سب کو وہ جب دیکھتے ہیں تو ان کو الٹیمیٹلی آئیڈیا ہوتا ہے کہ ان کے اسٹرانگ ہولڈس کیا ہیں، کہ ان کی اسٹرینتھ کیا ہیں. وہ اپنی اسٹرینتھ کو دیکھیں اور ان کے اکارڈنگلی وہ ایفرٹس کریں اور اپنی پریپریشن کریں، تو ڈیفینیٹلی وہ سی ایس ایس ایزیلی جو ہے اس کو کلیئر کر لیں گے.